السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جان ستمگر کی قسط نمبر 37 پروا خالد کی تحریر۔ تمہیں کیا لگتا ہے حازم سالار، یہ ڈرامہ کر کے ایس پی ہیبا کو بے وقوف بنا لو گے؟ اس کی گردن میں بازو حائل کرتے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ اسے باور کرا گئی تھی کہ اسے بے وقوف بنانا اتنا آسان نہیں تھا، جبکہ اس کی یہ دل برانہ ادا حازم سالار کے دل پہ بجلیاں گرا گئی تھی۔ وہ اسے دور کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس فیلڈ کو جوائن کرو؟ باقی عام لڑکیوں کی طرح کوئی نارمل کام نہیں کر سکتی؟ حازم اسے پوری طرح اگنور کرنے کی کوشش میں پانی کا گلاس اٹھاتا ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ اگر یہ فیلڈ جوائن نہ کرتی تو تم تک کیسے پہنچتی میر حازم سالار؟ ہیبا اس کے مقابل آن کھڑی ہوتی، اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی آج۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تم مجھ تک پہنچ چکی ہو؟ حازم نے اس کی جانب دیکھتے سوال کیا تھا، جس کی آنکھوں کی چمک انوکھی تھی۔ ہاں، اور بہت جلد تمہارے گینگ کو ختم کر کے اپنے شوہر کو واپس پالوں گی۔ ہیبا اس کی اصلیت جان کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پائی تھی اور اسے سدھارنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی حازم ان اندھیروں سے نکل کر اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارے۔ ایسا ناممکن ہے۔ جو میرے گینگ کی جانب بری نگاہ سے دیکھے گا اسے سب سے پہلے مجھ سے ٹکرانا ہوگا۔ میرے ساتھی، میرے لوگ، میری زندگی، جن کے بغیر حازم سالار اب کچھ بھی نہیں ہے۔ حازم کا انداز بے لچک تھا، جبکہ اس کی بات پر ہیبا تپ اٹھی تھی۔ تو تم اپنے ان برائی میں گھرے لوگوں کی خاطر مجھے بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرو گے؟ ہیبا اس کے گریبان مٹھیوں میں دبوچتے اس کے مقابل آئی تھی، جبکہ حازم اس کی اس بھپرے انداز پہ اپنی مسکراہٹ روک نہیں پایا تھا۔ تم تو میری جان ہو، تمہیں نقصان پہنچانے سے پہلے حازم سالار خود کو نہ ختم کر لے۔ اس کی کمر میں بازو حائل کرتا وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا، جبکہ ہیبا نے الجھی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم مجھے گھما رہے ہو حازم سالار، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کرنا کیا چاہتے ہو؟ ہیبا کو حازم کا پراسرار انداز کھٹک گیا تھا جب اسی لمحے اس کے کانوں میں فائرنگ کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ فائر کہاں ہوئے ہیں؟ ہیبا نے تشویش بھرے نگاہوں سے حازم کو دیکھا تھا۔ وڈیرے قربان شاہ کے آدمیوں کو فورس کے لوگوں کے یہاں آنے کی خبر ہو چکی ہے۔ یہ ابھی جو فائرنگ ہوئی ہے یہ تمہارے ہی ساتھیوں کو مارا گیا ہے، اور جن لوگوں کو تم مارنا چاہ رہی تھی وہ سب جاگ رہے تھے اور تمہاری جانب سے ہی کسی حملے کے منتظر تھے۔ تمہارے آفیسر کی عقل لگتا ہے گھاس چڑھنے جا چکی ہے۔ کتنی بار ان تک پیغام بھجوایا گیا ہے کہ یہاں اپنے آدمیوں کو بھیج کر ان کی جان خطرے میں مت ڈالیں، مگر انہیں تو بس ایک ہی چیز دکھائی دے رہی ہے۔ وڈیرا قربان شاہ کو ختم کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کے مخبر پولیس فورس میں بڑے بڑے عہدوں پہ موجود ہیں، جنہیں پیسہ کھلا کر وہ اپنے غلام بنا چکا ہے۔ ایک لیڈی آفیسر یہاں آئی ہے، اس بات کی خبر تمہارے یہاں پہنچنے سے پہلے اس تک پہنچ چکی تھی۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم یہاں سے لوٹ جاؤ۔ حازم نے اسے تفصیل بتاتے اس کے فک پڑتے چہرہ دیکھا تھا۔ اپنے لوگوں کے بارے میں جانے کا دکھ آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ اس کے اپنے لوگ ہی جب ان کے خلاف تھے تو وہ بھلا کس طرح ایسے وڈیروں کا مقابلہ کر پاتی؟ تم مجھے کمزور اور بزدل سمجھتے ہو جو یوں ڈر کر بھاگ جاؤں گی؟ میں ان لوگوں کے ساتھ ساتھ تم بھی قاتل ہو میرے لوگوں کے۔ تمہیں پتہ تھا نا کہ وہ انہیں مارنے والے ہیں، تو بتایا کیوں نہیں مجھے؟ حازم سالار، میرا دل تمہاری اصلیت جان لینے کے بعد بھی یہ بات نہ ماننے پہ بضد تھا کہ تم اتنے برے انسان نہیں ہو سکتے جو انسانی جانوں سے کھیلنے جیسا گناہانہ فعل کرو، مگر آج تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم انتہائی۔ ہیبا اس سے خود آزاد کرواتے بنا اسے سمجھے اس پر الزامات کی بارش کر دی تھی۔ حازم خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آخری بات برداشت نہ کر پاتے وہ اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا، اسے کھینچ کر دیوار سے لگاتا، اس کے ہونٹوں پہ اپنی مضبوط ہتھیلی جما چکاتا۔ ہاں، ہوں میں انسانوں کی زندگی نگلنے والا خونی درندہ، جان لیتا ہوں میں ان لوگوں کی، اور یہ بھی جانتا تھا کہ تم سمیت تمہارے دونوں پولیس اہلکاروں کو مارنے والا ہے وہ وڈیرا۔ سب کچھ جانتا ہوں، دنیا کا سب سے برا انسان ہوں، جس کے لیے انسانی جانیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہی ہے میری اصلیت، اور میں اپنی اس پہچان کے ساتھ بے پناہ خوش بھی ہوں۔ ایس پی ہیبا حازم سالار، تم مجھ جیسے بلیک اسٹار کو کبھی سمجھ ہی نہیں پاؤ گی، کیونکہ تم اب ایک پولیس والی ہو، حازم کی ہیبا نہیں، جو میرے بنا بولے میری ہر بات سمجھ جایا کرتی۔
میں تمہیں اپنے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں دوں گا۔ حازم اسے آزاد کرتا باہر کی جانب بڑھا تھا جب ہیوا نے اسے پیچھے سے جاتے اس کی کمر میں بازو حائل کرتے ایک ایک رسید کرتے اسے نیچے گرانا چاہا تھا۔ جب اسی لمحے حازم واپس پلٹا اور گرتے گرتے اسے بھی اپنے ساتھ کھینچ گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پیچھے رکھے پلنگ پہ جا گرے۔ ان کے پورے وزن سے گرتے ہی زوردار آواز کے ساتھ پلنگ ٹوٹتا پورے کمرے میں وزن پیدا کر گیا تھا۔ مجھے اندھیروں سے ڈر لگ رہا ہے، پلیز لائٹ آن کر دو، پریسا نے اس سے التجا کی تھی۔ میری دنیا میں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ملے گا تمہیں، اس لیے جو کہنے آئی ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ شاویز اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھتا بے لچک اور بے حسی بھرے انداز میں گویا ہوا تھا۔ پریسا کا دل اس کی اس قدر سنگدلی پہ کانپ گیا۔ پریسا اپنے بہت قریب اس کے دل فریب مہک محسوس کرتی چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اسے روم میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاویز کی سگریٹ کا دھواں اس کے نتنوں سے ٹکراتا اسے کھانسنے پہ مجبور کر گیا۔ شاویز سکندر، ہر شے پر تمہارا اختیار نہیں چل سکتا۔ پریسا کی آنکھوں سے آنسو پھسلا تھا۔ تمہیں میری بات سننی ہوگی، پریسا اس سے بنا ڈرے اپنا لہجہ مضبوط کرتے بولی تھی۔ بولو۔ شاویز نے ہاتھ بڑھا کر ساری لائٹس آن کر دی تھی۔ چند سیکنڈ کے اندر پورا کمرہ روشنیوں میں جگمگا گیا تھا۔ پریسا نے نگاہیں اٹھا کر بے قراری سے اس کے جلے بازو کو دیکھا تھا جس پر اس شخص نے ابھی تک کچھ نہیں لگایا تھا۔ سیاہ لباس میں اپنے مغرور نقوش پر سختی بھرے تاثرات سجائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم اتنے بے رحم کیوں ہو؟ تمہیں خود پر ذرا رحم نہیں آتا؟ کوئی انسان بھلا خود کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ اس کا زخم دیکھ پریسا کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی جاری ہو چکی تھی۔ تم کچھ کہنے والی تھی؟ شاویز اس کے آنسو دیکھ سختی سے اپنی مٹھیاں بیچ گویا ہوا تھا۔ میں نے کہا نا، ہر بات پر تمہارا اختیار نہیں چلے گا شاویز سکندر۔ پریسا اس کی بات کو اگنور کرتی الماری کی طرف بڑھی تھی اور وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے وہاں سے واپس شاویز کے قریب آئی تھی۔ اس نے ابھی شاویز کا بازو تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب شاویز اس کے ہاتھ سے باکس چھین کر دور اچھال گیا۔ اس کی کلائی تھام کر کمر کے پیچھے موڑتے اس نے جھٹکے سے پریسا کو اپنے قریب کیا تھا۔ پریسا اس کے اس جارحانہ عمل پر گھبرا گئی تھی۔ پریسا افندی، میں تمہاری موجودگی زیادہ دیر یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ہر بات کا اختیار ہے، تمہیں یہاں سے باہر پھینکوانے کا بھی۔ شاویز نے لال آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے بولتا اسے خود سے خوفزدہ کرنا چاہا تھا۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے اندر ایک اندیکھی جنگ چھڑ گئی تھی۔ اس نے پریسا کی کلائی اتنی سختی سے مروڑ رکھی تھی کہ پریسا کا چہرہ تکلیف کے مارے زرد پڑ چکا تھا۔ نہیں، ہر شے پہ اختیار نہیں ہے تمہارا شاویز سکندر، مجھ پر اور میرے دل پر تو بالکل بھی نہیں۔ تم مجھے خود سے نفرت کروانا چاہتے تھے نا، مگر دیکھو نفرت نہیں کر پائی میں تم سے، محبت کرنے لگی ہوں میں تم سے، شدید محبت۔ پریسا تکلیف کے باوجود اس کی لال وحشتناک آنکھوں میں جھانکتے بولتی اپنی محبت کا اظہار کر گئی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر شاویز کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ مگر مجھے نفرت ہے تم سے، شدید نفرت۔ شاویز نے اسے خود سے دور جھٹکتے پریسا کو قہر برساتی نگاہوں سے دیکھا تھا، جبکہ اس کے انداز میں اپنے لیے اتنی حقارت دیکھ پریسا لرز اٹھی تھی۔ اس کے الفاظ پریسا افندی کا دل چیر گئے تھے، جس نے آج تک کسی کے سامنے اپنی ذرا سی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ لڑکی آج ہر لحاظ بلائے طاق رکھتی سامنے کھڑے بے درد انسان کے سامنے محبت کا اظہار کر گئی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح وہ اپنی شفقت کی انتہا کرتا اس کی دل چکنا چور کر گیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہوتے تو اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہر بار مجھے بچانے نہیں آتے۔ پریسا نے فوراً نفی میں سر ہلاتے اسے دیکھا تھا۔ جس کی آنکھوں میں نظر آتے نفرت بھرے تاثرات وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ تمہاری جان میں نے تمہاری محبت میں پاگل ہوتے نہیں بچائی، تمہارے خاندان کی بربادی کی خاطر تمہارا زندہ رہنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ تم میرا سب سے اہم مورا ہو، جسے اتنی آسان موت نہیں مرنے دے سکتا میں۔ شاویز کی بات سن کر پریسا لڑکھڑائی تھی۔ اپنے لیے اس شخص کی آنکھوں میں اتنی نفرت دیکھنا جس سے آپ محبت کرتے ہوں انتہائی دردناک تھا۔ پریسا کی حالت اس وقت ایسی تھی، اس نے بے اختیار پاس رکھی کرسی کو تھامتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ اس نفرت کی وجہ جان سکتی ہوں؟ پریسا بامشکل بول پائی تھی۔
اس کی بھیگتی آنکھوں کے پیچھے شاویز کا عکس دھندلا چکا تھا۔ آفندی مینشن جا کر اپنے چچا شہباز آفندی اور ہونے والے شوہر سفیان آفندی سے پوچھنا، بہت تفصیل سے بتائیں گے تمہیں۔ اب جا سکتی ہو تم یہاں سے۔ میں بہت جلد آؤں گا۔ میں آفندی مینشن، تم سب کی بربادی بن کر۔ شاویز نفرت سے چور لہجے میں بولتا اس کی جانب سے رخ موڑ گیا تھا، جبکہ پریسا کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اس سے اپنے قدموں پر کھڑے ہو پانا بھی مشکل ہوا تھا۔ سفیان اور اپنے باقی خاندان والوں کی خود غرضی دیکھنے کے بعد اس کا دل صرف اور صرف شاویز سکندر کی طلب میں کرنے لگا تھا۔ اسے یہی لگا تھا جو انسان اس کی خاطر آگ میں کود سکتا ہے وہ اس سے کس قدر بے پناہ محبت کرتا ہوگا، مگر شاویز سکندر کا یہ نیا روپ اس کی ہستی فنا کر گیا تھا۔ اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ شاویز سکندر اس سے اتنی نفرت کرتا ہوگا۔ اسے اس وقت اپنے دل پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا، جسے محبت ہوئی بھی تھی تو کس بے رحم انسان سے، جو تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں جانتا تھا۔ پریسا شاویز کے پاس آنے سے پہلے سفیان سے شادی سے انکار کا پورا ارادہ کر چکی تھی، مگر اب شاویز کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر خود کو سزا دینے کے لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب سفیان آفندی سے ضرور شادی کرے گی۔ اب وہ ہر وہ کام کرے گی جس سے اسے اذیت ملے گی۔ وہ خود کو خود ہی اس محبت کی سزا دینا چاہتی تھی۔ وہ بنا کسی کو بتائے بلیک ہاؤس سے نکل آئی تھی۔ اس کا دوپٹہ زمین پہ گھسٹتا جا رہا تھا، مگر اسے کسی بھی شے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اسے بس خود کو اذیت دے کر اپنے دل کی اس تکلیف کو کم کرنا تھا جو شاویز سکندر کی اپنے لیے نفرت جان کر ملی تھی اسے۔ صدیقی ولا میں حمدان اور محروسہ کے نکاح میں شرکت کرنے کے لیے تمام مہمان صبح ہی صبح پہنچ چکے تھے۔ حمدان کی خواہش پر نکاح پوری دھوم دھام کے ساتھ کیا جا رہا تھا، جس میں اس نے اپنے ان رشتہ داروں کو بھی بلوایا تھا جن سے وہ خود بمشکل ایک بار ملا تھا۔ اس کا مقصد صرف محروسہ کو کسی بھی صورت گھر سے نہ نکلنے دینا تھا۔ محروسہ کا نہ تو کسی سے رابطہ ہو پا رہا تھا اور نہ ہی حمدان کی اتنی ساری کزنس کے بیچ وہ باہر نکل پا رہی تھی۔ محروسہ کی حالت بہت خراب تھی۔ جنید کے سر پہ موت منڈلا رہی تھی اور وہ جانتے بوجھتے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے اپنے نہ جانے کتنے آدمیوں کے نمبر پر فون کر ڈالا تھا، مگر اس کی کال ہی نہیں جا پا رہی تھی۔ محروسہ بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ حمدان یہ سب جان بوجھ کر رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حمدان یہ سب نکاح کا بھی صرف ایک ناٹک ہی کر رہا ہے۔ ایس پی حمدان اس جیسی لڑکی سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا۔ مریم کے چہرے کے پرسکون تاثرات دیکھ کر محروسہ سمجھ گئی تھی کہ مریم کو بھی حمدان نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ محروسہ کی پریشانی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ اس کا کئی بار دل چاہا کہ جنید کی زندگی بچانے کی خاطر وہ حمدان کے سامنے جا کر اپنی حقیقت بتا دے، مگر وہ جانتی تھی اگر اس نے ایسا کیا تو شاویز اور حازم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے وہ چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پائی تھی۔ محرو، تم پریشان لگ رہی ہو، مجھے سب خیریت ہے؟ نسرین بیگم، جو محروسہ کی سچائی سے واقف تھی، صبح سے اسے بے چین سا دیکھ وہ پوچھے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ خالہ جان، خیریت بالکل بھی نہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ کا وہ الٹی کھوپڑی والا بھتیجا جنید کو مارنا چاہتا ہے۔ وہ اس تک پہنچ چکا ہے اور جنید کو خبر تک نہیں ہے۔ میں صبح سے کوشش کر رہی ہوں، مگر اس نے نہ جانے میرے موبائل کو کیا کر دیا ہے کہ میں کسی کو کال نہیں کر پا رہی۔ فرا آپی کے موبائل سے بھی ٹرائی کیا، مگر نیٹ ورک بہت ڈاؤن جا رہا ہے۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ جنید کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ محروسہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ تینوں بلیک اسٹارز کے لیے اپنے لوگ بہت قیمتی اور اہم تھے، جن پر آئی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی بات سن نسرین بیگم بھی پریشان ہو اٹھیں۔ وہ ایک دو بار جنید سے مل چکی تھی، یہ خبر سن کر وہ بھی پریشان تھیں۔ حمدان ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ جنید تو اتنا اچھا بچہ ہے، آج تک میں نے اسے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہی دیکھا ہے۔ محرو، کچھ بھی کر کے اسے بچا لو۔ کیا میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ نسرین بیگم نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ جب کسی خیال کے تحت محروسہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ کوئی رسم ہوتی ہے نا، جس میں دولہے کو رخصتی سے پہلے دلہن سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ بس اس کا شور مچا دیں اور ہمنا کو یہاں بھیج دیں۔ میں اسے یہاں بیٹھ کر باہر جاؤں گی اور آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لوں گی۔ محروسہ نے انہیں حامی بھرتے دیکھ جلدی سے کہا تھا، تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں سب سنبھال لیتی ہوں۔ نسرین بیگم اسے سیاہ شال نکال کر تھمائی تھی
جب اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ حمدان اندر داخل ہوا تھا۔ اسے وہاں آتا دیکھ محروسہ کا رنگ پھک ہوا تھا۔ اسے جنید کی بہت فکر ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے شال اپنے پیچھے کرتے حمدان سے چھپائی تھی، مگر حمدان کی نظر اندر داخل ہوتے ہی شال پہ پڑ چکی تھی۔ قسط نمبر 38 جہان ستمگر، فروہ خالد کی تحریر۔ تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں سب سنبھال لیتی ہوں۔ نسرین بیگم اسے سیاہ شال نکال کر تھمائی تھی۔ جب اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ حمدان اندر داخل ہوا تھا۔ اسے وہاں آتا دیکھ محروسہ کا رنگ پھک ہوا تھا۔ اسے جنید کی بہت فکر ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے شال اپنے پیچھے کرتے حمدان سے چھپائی تھی، مگر حمدان کی نظر اندر داخل ہوتے ہی شال پہ پڑ چکی تھی۔ ارے حمدان بیٹا آپ! نسرین بیگم محروسہ کے آگے کھڑے ہوتے بولی۔ جی لیکن اجالا کہیں جا رہی ہے کیا؟ حمدان نے اس کے ہاتھ میں موجود شال کی جانب اشارہ کیا تھا۔ نہیں تو؟ محروسہ نے نسرین بیگم کو بازو سے ہلکا ٹھوکا دیتے ایکشن میں آتے کہا تھا، ورنہ یہ ایس پی یوں کھڑے کھڑے نظروں سے ہی اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حمدان بیٹا آپ یوں دلہن کے کمرے میں نہیں آ سکتے، آپ باہر جانا ہوگا، ہمارے یہاں رسم ہے یہ۔ محروسہ کو ہم نے مایوں بیٹھایا ہوا ہے اور مایوں میں دلہا دلہن کو نہیں دیکھ سکتا، کیوں فرزانہ آپا؟ دروازے میں کھڑی محروسہ کے اشارے پر باقی خواتین کو بھی اندر لے آئی تھی، وہ سب اب محروسہ کے آگے آن کھڑی ہوئی تھی اور اسے اس خڑوس ایس پی کی کڑی نگاہوں سے بچا گئی تھی۔ میں ایسی کسی رسم کو نہیں مانتا، پلیز آپ لوگ باہر جائیں یہاں سے، مجھے بات کرنی ہے اجالا سے۔ حمدان کو ان سب کے یوں بیچ میں آ جانے پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے محروسہ کو زج کرنے کے لیے ان سب کو بلایا تھا، مگر اب وہ خود ہی شدید خوف میں شکار ہو رہا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ محروسہ ٹینشن کے باوجود اپنی مسکراہٹ نہیں روک پائی۔ وہ اس شخص کی رگ رگ سے واقف تھی کہ اسے کب کہاں اور کیا برا یا کیا اچھا لگتا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں بیٹا جی، اور آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ سمیہ سمجھاؤ اپنے بیٹے کو، اپنے ہونے والی دلہن سے ملنے کو اتاولا ہوا جا رہا ہے، اب ہماری اجالا تمہارے پاس رخصتی کے بعد ہی آئے گی۔ حمدان کے رشتے کی خالہ حمدان کے سامنے کھڑے اسے شدید غصہ دلانے کے ساتھ ساتھ محروسہ کا دل خوش کر گئی تھی۔ محروسہ کو ان پر بہت پیار آیا تھا۔ حمدان کی ایک قہر برساتی نگاہ محروسہ پر ڈال وہاں سے پلٹ گیا تھا، جبکہ ایک جانب کھڑی مریم نے بغور ان دونوں کے تاثرات دیکھے تھے۔ دونوں کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا وہ اس شادی سے خوش ہیں۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، میرے حمدان کو مجھ سے چھینا ہے، تمہیں تو میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ نسرین بیگم کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرتی محروسہ کو زہریلی نگاہوں سے دیکھتے مریم وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ ہیبا نے اسے پیچھے سے جاتے اس کی کمر میں بازو حائل کرتے ایک کک رسید کرتے اسے نیچے گرانا چاہا تھا، جب اسی لمحے حازم واپس پلٹا تھا اور گرتے گرتے اسے بھی اپنے ساتھ کھینچ گیا تھا۔ دونوں ایک ساتھ پیچھے رکھے پلنگ پر جا گرے تھے۔ ان کے پورے وزن سے گرتے ہی زوردار آواز کے ساتھ پلنگ ٹوٹتا پورے کمرے میں شور پیدا کر گیا تھا۔ ہیبا نے آنکھیں پھاڑے حازم کی جانب دیکھا تھا، جو ایک پولیس آفیسر سے کہیں زیادہ ٹرینڈ تھا۔ وہ بنا قدموں کی چاپ پیدا کیے اس تک گئی تھی، مگر پھر بھی وہ بنا دیکھے اس کی موومنٹ کا تعین کرتا اس کا وار خالی کر گیا۔ حازم سالار تم میری مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے، ورنہ میں تم پر گولی چلا دوں گی۔ ہیبا اس کے اوپر سے اٹھتی اپنی گن نکالتے بولی، مجھے یہاں روک کر تم اپنے لیے مشکل پیدا کر رہی ہو۔ جب تک میں تمہارے یہاں سے نکلنے کے اقدامات نہیں کر لیتا تم یہاں پر قید رہو۔ حازم اس کی دونوں کلائیاں جکڑتا کروٹ بدلتے اسے بیڈ سے لگا گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ٹوٹے ہوئے بیڈ پر ہی پڑے تھے، مگر آپسی لڑائی میں دونوں کو ہوش نہیں تھا۔ جب اسی لمحے حازم کا فون بجا تھا، ہیبا اس کی گرفت سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتی اس کی کال اٹینڈ کرنے سے روک رہی تھی۔ میں کال اٹینڈ کرنے لگا ہوں، خبردار جو کچھ بولی تم۔ حازم اس کے ارادے جان کا اسے وارن کرتا بولا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہیبا کی دونوں کلائیاں تھام رکھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بات مانوں گی؟ ہیبا نے آنکھیں نچاتے صاف انکار کیا تھا۔ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ حازم اچھے سے واقف تھا اس سے، اس لیے اس نے ہیبا کی کلائیاں آزاد کرتے اس کے ہونٹوں پہ ہتھیلی جماتے شاہویز کی کال اٹینڈ کی تھی۔ جنید بھی ساتھ ہی لائن پر تھا۔ ہاں بولو شاہ، سب خیریت ہے؟ ہیبا اپنے ہونٹوں سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی،
مگر وہ اپنا پورا زور لگانے کے بعد بھی اس کی ہتھیلی ذرا سی سرکا نہیں پائی تھی۔ مہرو کی کل سے کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ ایس پی ہمدان اتنے آرام سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ ضرور کچھ کرنے والا ہے، اسی لیے مہرو کے ساتھ ایک ہفتے بعد کے بجائے آج نکاح کر رہا ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح مہرو تک پہنچنا ہوگا، اور وہ نکاح کے ٹائم کچھ بھی کر سکتا ہے، مہرو پر ذرا سی آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ شاویز کی بات سن کر حازم کو گہرا شوق لگا تھا۔ مہرو کا آج نکاح ہے؟ مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے، میں بس ابھی نکلتا۔ حازم ابھی اتنا ہی بول پایا تھا جب ہیبا کی رنگت خطرناک حد تک سرخ پڑتی دیکھی۔ حازم نے اپنی ہتھیلی ذرا سی اوپر کی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہیبا چلائی تھی، جو چیخ دوسری جانب موجود جنید اور شاویز تک بآسانی جا پہنچی۔ میر سر، آپ کس لڑکی کے ساتھ ہیں اس وقت؟ جنید نے بے حد حیرت کی زیر اثر پوچھا تھا۔ حازم سالار، چھوڑو مجھے، ہیبا ایک بار پھر بول پانے کے قابل ہوتی چلائی تھی، جو دوسری جانب بآسانی جا چکی تھی۔ حازم، تم کس کے ساتھ ہو اس وقت؟ شاویز بھی نسوانی چیخیں سن کر حیران ہوا تھا۔ تم لوگ بھول رہے ہو، میری ایک عدد بیوی بھی ہے، اور جو پولیس والی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی جنگلی بلی بھی ہے۔ حازم ہیبا کے لال پڑتے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹاتا ایک آنکھ دباتے اس کی شان میں قصیدہ گوئی کیا تھا۔ او اچھا، آپ اس وقت بھابھی جی کے ساتھ ہیں؟ جنید نے اسے چھیڑا، جبکہ حازم اسے آنے کی یاد دہانی کرواتا فون بند کر گیا تھا۔ وہ ایک نازک دل توڑ کر جس کیفیت کے زیر اثر تھا، اس کے دل کو ہر شے انتہائی بری لگ رہی تھی۔ حازم اس کی خاموشی سے ہی بہت کچھ آخذ کر گیا تھا۔ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا شاویز کی یہ خاموشی نارمل خاموشی بالکل بھی نہیں تھی۔ ہمیں اسی وقت شہر کے لیے نکلنا ہوگا۔ حازم نے اٹھنا چاہا، جب ہیبا اس کا کالر دونوں مٹھیوں میں جکڑتے اسے واپس اپنے قریب کر گئی تھی۔ میں یہاں سے اس وڈیرے کو ختم کیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ تم لوگوں کی طرح بے رحم نہیں ہوں میں۔ ان معصوم لڑکیوں اور ان کے مظلوم گھرانوں کو اس ظالم وڈیرے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ ہیبا پھولی سانسوں کے ساتھ ایک عزم سے بولتی حازم کو بہت پیاری لگی تھی۔ وہ جھکا تھا اور اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوتا اس کی دھڑکنوں کی رفتار کئی گنا بڑھا گیا تھا۔ ہیبا نے اس کی اس گستاخی سے دور دھکیلنا چاہا تھا، جس کے جواب میں حازم اسے باہوں میں اٹھاتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، ہیبا چلائی تھی۔ میرا وعدہ ہے تم سے دونوں کے اندر 2 دنوں کے اندر وڈیرہ قربان عالم اپنے ظلم و جبر کی داستان اپنے ساتھ لے کر دفن ہو چکا ہوگا، اور میں ان تمام لڑکیوں کو بھی ان کے گھر واپس پہنچانے کا وعدہ کرتا ہوں جنہیں وہ ملک سے باہر اسمیگل کر چکا ہے۔ حازم اس کے پھولے گالوں پر لب رکھتے نرمی سے بولتا اسے شدید حیرت اور بے یقینی میں غوطہ زن کر گیا تھا۔ مگر کیسے؟ ہیبا کے لب پھڑپڑائے تھے۔ حازم اسے کرسی پہ بٹھاتا اس کے سامنے ٹیبل پر آن بیٹھا تھا۔ آئی ایم سوری مائی لو، یہ کرنا میری مجبوری ہے۔ حازم اس کی کان کے لوح پہ لب رکھتے اسے حیران کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھ پاتی، حازم نے کلوروفارم سے بھرا موبائل اس کی ناک پہ رکھتے اسے بے ہوش کر گیا۔ حازم کلوروفارم سے بھرا رومال اس کی ناک پہ رکھتے اسے بے ہوش کر گیا تھا۔ ہیبا سوچ بھی نہیں سکتی تھی حازم ایسا کچھ کرے گا، اس لیے وہ اپنے بچاؤ کی ذرا سی کوشش بھی نہیں کر پائی تھی، اور حواس کھوتی حازم کے سینے سے جا لگی۔ حازم قیمتی متاع کی طرح اسے اپنے باہوں میں بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ آفندی مینشن کے تمام افراد جو یہی سمجھ چکے تھے کہ پریسا واقعی آگ میں جل کے مر چکی ہے، اسے زندہ سلامت واپس آتا دیکھ سر پکڑے شہباز اور شوکت آفندی جھوم اٹھے تھے، ورنہ انہیں یہی لگ رہا تھا کہ ان کی ساری محنت اتنے آگے آ کر ضائع جانے والی تھی۔ اگر آج پریسا کو کچھ ہو جاتا تو وہ وصیت کے مطابق ساری دولت اور جائیداد کھو دیتے، اس لیے پریسا کو زندہ واپس لوٹتا دیکھ وہ سب بے پناہ خوش تھے، مگر پریسا کا دھیان نہ تو ان کی خوشی کی جانب تھا اور نہ اپنے صحیح سلامت بچ جانے پر۔ اس کا دل و دماغ میں بس شاویز سکندر کی نفرت آمیز دہاڑ گونج رہی تھی۔ جس طرح وہ بے رحم انسان نے اسے خود سے دور دھتکارا تھا، یہ ٹھکرایا جانا اس کا حساس دل ساری زندگی نہیں بھولنے والا تھا۔ اس نے کسی سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، اس کے اس گمسم انداز کو سب اس کا خوف ہی سمجھے تھے، اس لیے کسی نے زیادہ اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ سفیان تو اس قدر شرمندہ تھا کہ اس کے سامنے ہی نہیں آیا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ شدید غصے میں کہیں پریسا شادی سے ہی انکار نہ کر دے۔
پریسا اس وقت خود کو دنیا کا سب سے زیادہ تنہا انسان محسوس کر رہی تھی، جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہ تھا۔ یاسمین بیگم نے اس کے روم میں قدم رکھا تھا۔ پریسا کو اس طرح گمسم، عجیب سی لٹی پٹی سی حالت میں بیٹھا دیکھ یاسمین بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا۔ اس لڑکی کو انہوں نے اپنی سگی اولاد کی طرح پال پوس کے بڑا کیا تھا، اس کی ہر چھوٹی بڑی تکلیف کا خیال رکھا تھا، مگر اب اسے یوں مفاد پرست لوگوں میں گھرا دیکھ انہیں اس کے لیے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی نیت بہت اچھے سے جانتی تھیں، جو پریسا کی ساری جائیداد اپنے نام لگوانے کے بعد اسے ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس لالچ میں نہ پڑنے دینے کی بہت کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہیں ہو پائی تھیں۔ اپنے بیٹے کو بھی باپ جیسا بنتا دیکھ اب وہ کسی قیمت پر بھی پریسا کی شادی سفیان سے نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ پریسا میری جان، تم ٹھیک ہو؟ یاسمین بیگم اس کے قریب آتے تشویش زدہ سی بولی تھی۔ پریسا نے بھیگتی آنکھیں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا، جو اس کا ہاتھ تھامتی اس کے پاس آن بیٹھی تھی۔ نہیں ماما، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ پریسا ان کی آغوش میں چہرہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ وہ بہت ظالم ہے ماما، کبھی معاف نہیں کروں گی میں اسے۔ اگر اتنی ہی نفرت کرتا تھا مجھ سے تو کیوں بچایا مجھے؟ آج میں جل کر مرنے دیتا، ایک بار کی اذیت سہ کر ہی مر جاتی نا، کیوں پل پل اس اذیت کی مار نہ مارتا مجھے؟ پریسا ہچکیوں سسکیوں کے بیچ بولتی یاسمین بیگم کو منجمد کر گئی تھی۔ ان کا دل کسی انجانے احساس سے دھڑک اٹھا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہو پری؟ کس نے بچایا تمہیں؟ کون اتنی نفرت کرتا ہے تم سے؟ یاسمین بیگم نے اس کی پشت سہلاتے نرمی سے پوچھا تھا۔ شاویز سکندر ہر بار مصیبت میں بچاتا ہے مجھے، اور اب کہتا ہے کہ نفرت ہے اسے مجھ سے۔ کیا میں اتنی بری ہوں ماما کہ کسی کو مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی؟ آپ کیوں محبت کرتی ہیں مجھ سے؟ آپ بھی تو جائیں مجھ سے، میں بہت بری ہوں، کسی کی محبت کے قابل نہیں ہوں۔ پریسا کے رونے میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر یاسمین بیگم کو لگا تھا جیسے کمرے کی چھت ان کے سر پہ آن گری تھی۔ شاویز سکندر زندہ ہے، ان کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ پریسا ان کے چہرے کا بدلتا رنگ نہیں دیکھ پائی تھی، جبکہ یاسمین بیگم بالکل ساکت ہی بیٹھی تھی۔ شاویز سکندر سے ملی ہو آپ؟ یاسمین بیگم نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے بامشکل پوچھا تھا۔ جی ماما، مجھے بینک سے اغوا کر کے لے جانے والا بھی وہی تھا، اس دن غنڈوں سے بچا کے یہاں چھوڑ کے جانے والا بھی وہی تھا، اور میری خاطر اس جلتی آگ میں کودنے والا بھی وہی تھا۔ میں بہت محبت کرنے لگی ہوں اس سے ماما، میں نہیں جانتی اب ایسا کب اور کیسے ہوا، مگر اس کی تکلیف پر میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، اس کے قریب رہنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن آپ جانتی ہیں اس نے کیا کہا مجھ سے؟ وہ کہتا ہے کہ اسے شدید نفرت ہے مجھ سے، وہ مجھے صرف اپنا ایک مہرا سمجھتا ہے، سفیان اور بابا سے بدلہ لینے کا مہرا۔ وہ ایسا کیوں کہتا ہے ماما؟ میں نے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا نا، پھر وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ کیا میں واقعی اتنی بری ہوں کہ کسی کی اولین ترجیح نہیں بن سکتی؟ پریسا پھوٹ پھوٹ کے روتی یاسمین بیگم کا دل چھلنی کر گئی تھی۔ ان کے چہرے پہ پریسا کو لے کر ایک عجیب سا خوف پھیل گیا تھا۔ انہیں جس بات کا خوف تھا وہ ہو چکا تھا۔ ان کے شوہر اب باقی خاندان والوں کے عروج کا وقت زوال کی جانب گامزن ہو چکا تھا، اب ان سب کو اپنے کیے کا جواب دینا تھا۔ تمہارا کسی چیز میں کوئی قصور نہیں ہے، تمہارے کچھ برا نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ یاسمین بیگم اسے اپنے سینے میں بھینچتی پوری دنیا سمیت اسے شاویز سکندر کے انتقام سے بھی بچا لینا چاہتی تھی۔ ان کا پورا وجود سرد پڑ چکا تھا، کیونکہ وہ شخص دل کا زخم دے کر ان کی معصوم پری سے اپنے انتقام تو لے ہی چکا تھا۔ اب مزید وہ کیا کرنے والا تھا اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ پریسا آفندی کا نکاح ہے کل سفیات آفندی سے، مجھے تو لگا تھا وہ اس بزدل گدھے سے شادی سے انکار کر دے گی، مگر لگتا ہے تمہارے انکار نے کا گہرا صدمہ دیا ہے اسے۔ حازم اور شاویز اپنا حلیہ تبدیل کر کے ایس پی حمدان کے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے، جب حازم اس کی آنکھوں کی بڑی وحشت ناکی دیکھ خود کو بولنے سے باز نہیں رکھ پایا تھا۔ کچھ بھی مت بولو، میں نے کوئی انکار نہیں کیا، اور نہ ہی وہ لڑکی مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی۔ پریسا کے نکاح کا سن کر اسٹیئرنگ پر اپنے گرفت مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ وہ غصے میں گاڑی کی سپیڈ بھی فل کر چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتی ہوگی وہ تم سے محبت، مگر تم جس طرح اس کا نکاح کا سن کر پاگل ہو رہے ہو، مجھے لگتا ہے آگ اس طرف سے زیادہ بھڑکی ہوئی ہے۔ ڈرائیونگ تو ذرا نارمل کرو، میرے پاس تو ایک عدد بیوی ہے، مجھے مرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے،
حازم نے اس پر چوٹ کرتے آخر میں دہائی دی تھی، کیونکہ وہ گاڑی کی اسپیڈ بالکل فل کرتا اتنی ٹریفک میں بھی رش ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ گاڑی سے باہر پھینک دوں گا میں تمہیں۔ میرے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ محبت تو بہت دور کی بات، ذرا سی اہمیت بھی نہیں رکھتی وہ میری زندگی میں۔ شاہویز نے حازم سے زیادہ اس بات کا خود کو یقین دلایا تھا، جبکہ حازم اس کی لال پڑتی آنکھیں دیکھ مسکرا دیا تھا۔ یہ تو کل پتہ چلے گا میرے یار کہ وہ اہمیت رکھتی ہے یا نہیں، جب وہ اپنا سب کچھ کسی اور کے نام لکھوا دے گی۔ حازم بولنے سے اب بھی باز نہیں آیا تھا۔